نہ تھی آسماں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا جب ملائک نے ہاں پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد محفل منقبت در شان حضرت سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر و موجود ہیں۔ ایسی عظیم المرتبت ہستی کہ آسمان ولایت پر ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے اور آپ کی چمک جو ہے ہر دور نے محسوس کی ہے، ہر ولی نے
اس چمک کو محسوس کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہستی تھے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ کو رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی اچھے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی مسند تدریس پر نظر آئیں تو مدرس اعظم نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر یہی شیخ عبد القادر جیلانی حدیث بیان کر رہے ہوں تو محدث اعظم نظر آتے ہیں، اور اگر یہی شیخ عبد القادر جیلانی فتویٰ نویسی کر رہے ہوں تو مفتی اعظم نظر آتے ہیں، اگر یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطابت فرما رہے ہوں تو خطیب اعظم نظر آتے ہیں، اور اگر یہی شیخ عبد القادر جیلانی مسند ولایت پر نظر آئیں تو غوث العظم نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ شان و عظمت ہے حضور سیدی غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں، ان کی شانوں کو بڑے بڑے اولیاء نے تسلیم کیا ہے۔ یہ تو ARYQTV نے ایک موقع فراہم کیا ہے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو کہ ہم سب 11ویں شریف کا حصہ بن جائیں، تذکار غوث العظم کا حصہ بن جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے ساتھ ساتھ مناقب غوث اعظم بھی ہم سن سکیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ثنا خاں حضرات ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے حمد پیش کی، علی حیدر چوہان ماشاءاللہ، ان کے ساتھ ایاز حیدری صاحب اور باسط اجمیری، یہ تینوں حضرات نے بہت اچھے انداز میں جو ہے حمد رب جلیل پیش کی۔ میرے بائیں جانب ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہی ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسا عالم دین کہ جو علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی رکھتے ہیں، عصری علوم کے ساتھ ساتھ یہ جو شعر و سخن کا ایک جو ذوق ہے نا وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، تصوف پر ان کی بڑی گرفت ہے، اور خاص طور پر کلام اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے، اور پھر میں نے جب ان سے ذاتی گفتگو کی تو شیخ سعدی شیرازی پر ان کا بڑا، مولانا روم پر، علامہ اقبال پر بڑی اس طرح سے ماشاءاللہ بہت اچھی تفہیم فرماتے ہیں اس کی۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ حافظ طلحہ عزیزی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ علی رضا موجود ہیں، قاری اسد الحق موجود ہیں، اور ماسٹر سمیر موجود ہیں۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، پیش کریں گے حافظ طلحہ عزیزی۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات
اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، بڑے سے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہاں مسرور کی دعا ہے سجائے جو محفلیں، سجائے جو محفلیں، ان کی لغد میں آقا صدا روشنی رہے، ان کی لغد میں آقا صدا روشنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ ماشاءاللہ حافظ طلحہ عزیزی حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے، اور جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی۔ ہر شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ کتاب ہے، اس کی انوگریشن ہو اور اس کی تقریب پذیرائی ہو، لوگ بات کریں۔ ان کے کوئی 17 مجموعے ہیں، انہوں نے مجھے پیش کیے، ان کی اللہ غریق رحمت فرمائے۔ میں نے کہا کیفی صاحب آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کی کتاب کی رونمائی نہیں ہوتی، اور آپ کرتے بھی نہیں ہیں، لوگ ایک کتاب ہوتی ہے اس کی اتنی رونمائی کرتے ہیں، آپ کی 17 کتابیں ہیں۔ تو ان کی جو کیفیت تھی مسرور کیفی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ رئیس میاں میں اس لیے رونمائی نہیں کرتا ہوں کہ جب بھی میری کتاب مکمل ہوتی ہے، مکمل طور پر جب آ جاتی ہے میرے ہاتھ میں، تو میں سب سے پہلے جا کر حضور کے روضہ اقدس پر پیش کر دیتا ہوں، وہاں رونمائی ہوتی ہے اس کی، وہاں پیش کر دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس غلام نے آپ کے لیے یہ چیزیں لکھی ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ کئی کتبیں 17 18 ان کی نعتیہ کتب ہیں ماشاءاللہ، جو اسی انداز میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ کچھ کلام کے اعتبار سے کچھ کہیے۔ سبحان اللہ، کلام بہت عمدہ، اور ویسے تو ہر شعر کے اندر ہی اپنا ایک لطف تھا۔ جب وہ انہوں نے پڑھا کہ
میں تو آپ کے دامن میں چھپ گیا. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ آپ کے گیا, دامن اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. جب انہوں نے کہا, انہوں نے تو خیر چلو دنیا کے حوالے سے بات کی, لیکن مجھے جو ہے وہ میدان محشر کا منظر یاد آ رہا تھا کہ میدان محشر میں ہم جا کر میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. وہ برادر اعلیٰ حضرت نے کہا نا, بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے, اس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. اور جب حضور کے دامن میں کوئی چھپ جائے تو پھر آگے انہوں نے کیا کہا, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو حضور کے دامن میں چھپنا تو سبحان اللہ, اللہ ہمیں وہاں بھی ان کا دامن نصیب فرمائے اور یہاں بھی اللہ ہمیں ان کے دامن میں ہی رکھے. آمین اللہ. پھر جو مطلع ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حضور یوں ہی, ہم پر یوں ہی حضور نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اب وہ آپ نے رونمائی کی بات کی اور کتاب کی بات کی, انوگریشن کی, تو مجھے وہ خالد محمود خالد صاحب یاد آ گئے. ان کا بھی ہے نا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو مجھے انہوں نے ایک نجی ملاقات میں خود یہ بات بتائی تھی کہ سابق صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب جب وہ صدر تھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں جب سوتا ہوں تو سرہانے آپ کا دیوان رکھ کے سوتا ہوں, آپ کی نعت کی کتاب میرے سرہانے ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ اعزاز ہے کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ثنا کرنے والے, اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والے, ان کی یاد قائم کرنے والے, ان کے ذکر کی بلندی میں اپنا عاجزانہ نیاز مندانہ حصہ ڈالنے والے ہیں, تو جو بادشاہان وقت ہیں وہ اپنے سرہانے ان کی کتاب رکھ کر سو رہے ہیں. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے, اور جو آخرت کا اعزاز ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے. جو شاہان شاہ جو ہے, جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام جو سارے شاہوں کے شاہ ہیں, حقیقی شاہ جو ہے سیدنا رسول اللہ, وہ جو اس بارگاہ سے انہیں جو انعام ملنا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رضا ملنی ہے, ورضوان اللہ اکبر, اللہ کی رضا تو سب سے بڑی ہے, اس کا تو ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, پھر یہ جو کہا نا کہ ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, تو ایک خیال اور بھی میرے دل میں آ رہا تھا. انسان ہے نا, خیالات, بعض اوقات بندہ کسی بات پہ غور کرتا ہے تو الگ الگ خیالات آتے ہیں. تو جب یہ پڑھ رہے تھے نا تو میں غور کر رہا تھا, الگ الگ خیال آ رہے تھے ذہن میں. ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تعلیم فرمایا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ رائنا نہ کہو بلکہ کیا انظرنا, ہماری طرف نظر فرمائیے, نظر کرم فرمائیے. اب وہ یہ پڑھ رہے تھے نا, ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, تو مجھے یہ لگ رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان گویا جو ہے وہ حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں, اور ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. اولیاء کاملین جو ہیں, سرکار غوثیت مآب ہوں یا داتا علی حجویری ہوں یا عبداللہ شاہ غازی بابا ہوں, خواجہ غریب نواز ہوں, سب دست بستہ ہم پہ یوں ہی نظر آپ کی, یوں ہی نظر آپ کی رہے. اور جیسے بنی ہوئی ہے, جیسے بنی ہوئی ہے بات, حقیقت میں تو بات انہی کی بنی ہوئی ہے. ہم اور آپ تو جو ہے وہ خیر ہماری کیا بنی ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو منور کرے کتاب و سنت کے نور سے. اللہ کرے ہم کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں. یہ وہ ہستیاں کہ جو حقیقت میں کامیاب تھے, جنہوں نے آخرت کی فوز و فلاح حاصل کی اور دنیا میں آج ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. حقیقت میں تو یہ ان کو زیب دیتا ہے یہ کہنا. وہ ہستیاں بھی حضور کی بارگاہ میں اس طرح گویا عرض کر رہی ہیں زبان حال سے, ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, ایسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اللہ کرے ہماری بھی ایسا ان بزرگوں کے تو فعل, حضور کی ایسی نظر عنایت ہمیں نصیب ہو کہ ہم بھی حقیقت میں زبان حال سے بھی یہ بات کہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں, زبان کال سے, زبان حال سے بات ہو کہ ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دھوکے سے دور ہو, فریب سے دور ہو, سچی زندگی ہم گزاریں, اللہ کو راضی کرنے والی, اللہ کے محبوب کو راضی کرنے والی, کتاب و سنت کی تلاوت والی, عبادت والی زندگی, اللہ کی معصیت سے دور ہو, خلق خدا کے لیے نفع بخش زندگی ہو, دین کی خدمت والی زندگی ہو, اور پھر ہم اس پہ عرض کر رہے ہوں ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے, ایسی بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ امکان اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے یہ کہ آج اتنے تمام معاملات کے باوجود اللہ نے اپنے ذکر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا ہے. کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت, کتنا مربوط ہے. پریمی اجمیری نے کہا تھا, یہ شاعر, بڑے اچھے شاعر, کتنا مربوط ہے آقا کا حصار رحمت, آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے, آج تک ہم کو تباہی سے بچا رکھا ہے. صاحب عرس کی جانب بڑھتے ہیں, حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں منقبت پیش کریں گے. یہ وہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ سارا گلدستہ مرحبا یا مصطفیٰ کا ہے, اور علی رضا بھی اسی کا حصہ رہے. میں چاہوں گا کہ منقبت در شان غوث اعظم پیش کریں. تیری شان سب سے جدا
سے اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم مزاج حسین ابن زہرا کے وارث مزاج حسین ابن زہرا کے وارث شبیہ ہے حسن مجتبی غوث اعظم شبیہ ہے حسن مجتبی غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نصیراج آیا ہے بن کر سوالی نصیراج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم جیسا کہ تذکروں میں بھی آتا ہے اور ایک حقیقت ہے کہ آپ کی ذات والا صفات مرج البحرین ہے، یعنی کہ حسنی سادات میں سے آپ کے والد گرامی اور حسینی سادات میں آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں جب دریا ملتے ہیں تو حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ملتی ہے اور آپ ایک مرج البحرین کی سی شخصیت نظر آتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے انوار و تجلیات آپ میں یکجا نظر آتے ہیں۔ قاری اسد الحق ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ بھی انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ امداد کن نزبند غم آزاد کن امداد کن نزبند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نظمند غم آزاد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے
کن نظربند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچاؤ سے اعظم بچاؤ سے اعظم امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نظربند غم آزاد کن سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری اسد الحق نے اپنی عقیدتیں بارگاہ غوثیت میں پیش کی. اس سے پہلے علی رضا نے ماشاءاللہ. مفتی صاحب موجود ہیں. عقیدتوں کا یہ سفر ہے اور سفر جاری ہے. نہ جانے کتنے ہی گجرے، کتنے ہی اس میں تحفے اور کتنے ہی نذرانے حضور غوثیت مآب کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کیفیت کے مطابق ہمیں بھی اللہ والوں کے قدموں میں ڈال دیا ہے. جب کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے، عرس ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، منقبت ہوتی ہے، ان کی سیرت و کردار پر بات ہوتی ہے، جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی اللہ والوں سے محبت ہے، ہمیں بھی اس سعادت کے سفر میں انہوں نے شریک سفر کر لیا. اور مجھے نہیں بلکہ دنیا میں رہنے والے لاکھوں افراد کو اللہ والوں سے جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ARYQ-TV کی اس کوشش کو قبول فرمائے. کیا کہیے گا کلام کے اعتبار سے بھی اور ARY کی اس کوشش کے حوالے سے کہ لوگ نہ جانے کتنے خرافات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے. کیا کہیں سبحان اللہ. ARYQ-TV کا یہ اقدام تو رئیس بھائی ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے اور قابل تقلید ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی بزرگان دین کے ایام آتے ہیں تو بالکل بلا امتیاز پورے عشرے منائے جاتے ہیں. پورے عشرے، کسی کے 7 دن، کسی کے 6 دن، کسی کے 11 دن، کسی کے 12 رسمی دن. طور پر 10 20 25 50 منٹ کا پروگرام نہیں، پورا عشرہ منایا جاتا ہے. الگ پروگرامز ہوتے ہیں. محفل مناقب کی محافل الگ ہیں، بچوں کے سیگمنٹ الگ ہیں، علماء کے الگ پروگرام ہیں. بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑا ARYQ-TV کا کنٹریبیوشن ہے اور یہ قابل تقلید ہے. اور اس کے ذریعے جو ہے جو اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے بھی اور پوری ARY فیملی کے لیے، مرحومین کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے بھی ہے. اور جتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں، جو اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و
व तआला उन सबको बरकत अता फरमाए। ये उन सब के लिए जो इखलास के साथ करता है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, तो ये सब के लिए सआदत की बात है। और हम लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस तरह, तो ये हमारे लिए भी सआदत की बात है कि उन बुजुर्गों का जिक्र जो है वो हमारे जिक्र करने से बुलंद नहीं होना, उनका जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर रखा है, उनके जिक्र से हम बुलंद होते हैं। वाह वाह, ये हमारे लिए सरबुलंदी की बात है और सआदत की बात है कि हम उनका जिक्र करके अपनी न्याज़मंदी का मुजाहरा करते हैं और उनके जिक्र की बरकत से हम बुलंद हो जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कलाम की तरफ आइए, हमारे कारी असदुल हक साहब जो है वो कलाम इमदाद कुन, तो मैं आलम तसव्वुर में देख रहा था कि आलम तसव्वुर में सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह की ज़ाहिरी हयात तय्यबा, जब आप जलवा फरोज थे, आप खानकाह कादरिया में बैठे हैं और उलमा भी हाजिर हैं और औलिया भी हाजिर हैं, और वो ज़बान हाल से कह रहे हैं इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन का मतलब ये है कि हमारी मदद कीजिए, इमदाद कीजिए। अज बंदे गम आज़ाद कुन, गम की जो कैद है इससे हमें आज़ाद कीजिए। दर दीनो दुनिया शाद कुन, दीन और दुनिया में हमारी शाद कामी का बाइस बनिए, हमें खुश कर दीजिए। या गौसे आदम दस्तगीर, जो दस्तगीरी करने वाले हैं, हाथ थामने वाले हैं, हाथ पकड़ने वाले हैं। सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह, जब मैंने पहले भी कहा कि मर्जिउल फरीकैन थे, उलमा हो या औलिया हो, सूफिया हो या उलमा हो, इल्म ज़ाहिर वाले हों या इल्म बातिन वाले हों, दोनों का आप मर्जे थे, मलजा और मावा थे, दोनों ग्रोह आपके पास हाजिर होते थे। सूफिया साफिया ने जो आपकी तारीफ़ें की हैं और खानकाहें जो है वो आपके जिक्र से गूंज रही हैं, वो तो नाज़रीन को पता है और हम अक्सर बयान भी करते रहते हैं। अहले इल्म ने जिस तरह सरकार गौसियत को ट्रिब्यूट पेश किया उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बड़े बड़े नामी गिरामी अहले इल्म, हाफिज़ इब्न मुलक्किन राहिमहुल्लाह, खातिमतुल हुफ़ाज़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी राहिमहुल्लाह, हाफिज़ शम्सुद्दीन सखावी राहिमहुल्लाह, अल्लामा इब्न तगरी बर्दी राहिमहुल्लाह, ये बड़े बड़े अहले इल्म हज़रात हैं, इन्होंने ट्रिब्यूट पेश कर रखा है सरकार गौसियत माब को, यानी अहले इल्म भी आपके हुज़ूर झुके हैं। सरकार गौसियत माब 13 उलूम में कलाम फरमाया करते थे, 13 उलूम का बाकायदा दर्स दिया करते थे, और अपने वक्त के, जिस वो गौसे आदम थे तो अपने वक्त के मुफ्ती आदम भी थे। वो बड़ा मशहूर वाक़िया कि एक दफ़ा आपके पास एक केस आया कि किसी ने कहा कि बंदे ने कसम खा ली कि अगर जो है मेरी बीवी जो है, मैं कोई ऐसी इबादत ना करूं कि जिसमें उस वक्त कोई और शरीक ना हो तो मेरी बीवी को तलाक है। तो लोगों से मसला पूछा कई उलमा से, उन्होंने कहा भाई तलाक हो गई, ऐसी कोई इबादत ही नहीं है जिसमें जो है कोई बंदा शरीक ना हो। कहीं ना कहीं कोई बंदा इबादत कर ही रहा होगा, वो नमाज हो, दुरूद हो, कुरान की तिलावत हो, कोई भी इबादत है कोई ना कोई कर ही रहा होगा। सरकार गौसियत माब के बाद जब मसला आया तो आपने फरमाया इसका हल मैं बताता हूँ। बोला उस बंदे को बोलो काबा मुशर्रफा चला जाए और जो मताफ है, तवाफ की जगह, उसे मताफ कहते हैं, वो खाली करवा दे और वो उस वक्त अकेला तवाफ करे, तो ये वो इबादत है कि उस वक्त वो अकेला कर रहा होगा, दुनिया में और कोई शरीक नहीं होगा, तो यूं उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी और उसकी बीवी तलाक से बच जाएगी। और उलमा ने भी सब ने दाद दी कि वाह क्या सरकार गौसियत ने हल पेश फरमाया। तो ये आपके इल्म की शान है, तो आपकी शान विलायत है वो भी सुभान अल्लाह, जो आपकी शान इल्म है ये भी सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसियत माब के दर्जात को और बुलंद फरमाए और हमें आपकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक आमीन आमीन। बहुत अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने फ़ज़ाइल व मनाक़िब गौसे आज़म बयान फरमाया। अब हम एक और मनक़बत की जानिब बढ़ेंगे। मास्टर सुमैर पेश करेंगे मनक़बत दरशान हुज़ूर गौसे आज़म पिरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, मेरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, फिर मेरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से, फिर मेरा हमने आस है लगाई
جو بناؤ بات بنے گی میرا 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 تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے پھر میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتن خیر سے میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جائے ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلیغوں سے آزم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے دل کی کلی میری آج کھلی گئے دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے گئے خبر ملی ہے میرا دل کی کلی میری آج کھلی ہے آپ آئے گئے خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ نظر کرم فرماؤ ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے پھر میرا ہم نے آس لگائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ماسٹر سمیر اور ہمارے دیگر ثنا خانوں نے حمد بھی پیش کی نعتیں بھی پیش کی مناقب بھی پیش کیے گر قبول افتد زہے زو شرف مجھ پر بڑا کرم ہے میرے غوث پاک کا مجھ پر بڑا کرم ہے میرے غوث پاک کا یہ دل نہیں حرم ہے میرے غوث پاک کا یہ دل نہیں حرم ہے میرے غوث پاک کا سب اولیاء ہیں آپ کی عظمت کے معترف سب اولیاء ہیں آپ کی عظمت کے معترف سارا عرب عجم ہے میرے غوث پاک کا سارا عرب عجم ہے
میرے غوث پاک کا۔ ناظرین محترم، یہ ایک کوشش، ایک کاوش ARYQTV کی جانب سے کہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 886ویں سالانہ عرس پاک کے موقع پر اس وقت بغداد شریف بقعہ نور بنا ہوا ہے اور پورا سجا ہوا ہے دربار شریف۔ نہ جانے پوری دنیا سے کتنے ہی لوگ اس وقت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم نے بھی یہاں سے اپنی گزارشات پیش کی ہیں، ان عقیدتوں کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، تذکروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شاہ جیلان بمنے، شاہ جیلان بمنے، زاروں پریشان مدد